اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، حسب معمول آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات عرض کرنے سے پہلے ایک مسئلہ بیان کرنا چاہوں گا جو طور پر گھروں میں پیش آ سکتا ہے، بلکہ بہت آتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر ایک کمرے میں مرد اور عورت دونوں اگر نماز پڑھنا چاہیں تو اس کی کیا شرائط ہیں، کوئی شرائط بھی ہیں یا یہ ہے کہ بالکل ہی جائز نہیں ہے، اور یہ کہ اس میں مرد عورت دونوں کے محرم ہونے اور نامحرم میں بھی ہونے میں کوئی فرق ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے جو اکثر پوچھا جاتا ہے۔ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ ابھی جو ہم مسئلہ بیان کریں گے اس میں مسئلہ مرد اور عورت کا ہے۔ اب فرق نہیں پڑتا کہ یہ مرد اور عورت یہ میاں بیوی یا بہن بھائی یا ماں بیٹے کی طرح محرم ہوں یا کوئی نامحرم ہو۔ ایک کمرے میں اگر مرد اور عورت نماز پڑھتے ہیں، پہلے پڑھے اور جب وہ نماز سے فارغ ہو تو پھر خاتون بعد میں پڑھے، یا خاتون پہلے پڑھے اور مرد بعد میں پڑھے، تو دونوں کے نماز کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اسی خاتون جب نماز پڑھ رہی ہو تو وہ مرد چاہے وہ اس کے آگے بیٹھا ہوا ہو یا پیچھے بیٹھا ہوا ہو، نماز کی حالت میں نہیں ہے، ویسے وہ بیٹھا ہوا ہو، آگے بیٹھا ہو یا پیچھے بیٹھا ہوا ہو، اور مرد خاتون نماز پڑھ رہی ہے تو نماز اس کی صحیح ہے۔ اسی طرح مرد جب نماز پڑھ رہا ہو تو یعنی دونوں مختلف اوقات میں نماز پڑھیں تو دونوں کی نماز صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں جو ہے نا ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں اور مرد آگے ہو اور خاتون پیچھے ہو، اس صورت میں بھی دونوں کے نماز کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ صرف سوال ہوتا ہے کہ جب دونوں ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو خاتون کو کم از کم کتنا فاصلہ پیچھے ہونا چاہیے مرد سے، اس کی طرف توجہ ضروری ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ یعنی خاتون اتنی پیچھے ہو کہ جب دونوں سجدے میں جائیں تو جہاں مرد کے گھٹنے ہوتے ہیں اس کے برابر میں خاتون کے سجدے کی جگہ ہو، یعنی اتنا جو ہے نا وہ اگر وہ فاصلہ ہے تو دونوں ایک ساتھ جو ہے نا وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر مرد آگے اور خاتون پیچھے نہ ہو بلکہ خاتون آگے ہو یا مثلا برابر میں ہو، دائیں بائیں ہوں، تو یہاں بھی ایک صورت میں ان کی نماز صحیح ہے، دونوں کی صحیح ہے، اور وہ یہ کہ ان دونوں کے درمیان 4.5 میٹر کا فاصلہ ہو، یعنی خاتون آگے پڑھ رہی ہو، مرد پیچھے پڑھ رہے ہوں، دونوں ایک ساتھ شروع کرتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان میں 5.5 میٹر کا اگر فاصلہ ہے، یا مثلا یہ بالکل ایک دوسرے کے دائیں بائیں ہیں، متوازی ہیں اور اتنا فاصلہ ہے، تو بھی جو ہے وہ دونوں کی نماز وہ صحیح ہوگی۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، ایک ساتھ نماز پڑھے، مرد آگے بھی نہ ہو جتنا بتایا گیا، اور اگر خاتون آگے ہے یا دائیں بائیں ہے اور اتنا فاصلہ بھی نہ ہو، اور دونوں جو ہے نا وہ ایک ساتھ نماز شروع کرتے ہیں، ایک ساتھ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، تو پھر جو ہے نا وہ دونوں کی نماز جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے۔ اور اگر ان دونوں میں سے ایک پہلے شروع کرے اور دوسرا بعد میں شروع کرے، ایک تکبیرۃ الاحرام پہلے پڑھے مرد ہو یا عورت اور دوسرے بعد میں پڑھے، تو جو بعد میں تکبیرۃ الاحرام کہے گا وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ لیکن جس نے پہلے تکبیرۃ الاحرام کہا ہے
اس کے بارے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر تکبیرۃ احرام پڑھنے کے بعد دیکھے کہ وہ ایک خاتون اس کے آگے آ کے کھڑی ہو گئی ہے، یا مثلا یہ دائیں بائیں آ کے کھڑی ہو گئی ہے، وہ اگر مثلا اپنے ذکر کو روک کے اور جو ہے نا وہ قبلہ رخ ہو کے یعنی چند قدم آگے بڑھ سکتا ہے، ممکن ہے اس کے لیے، جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان میں فاصلہ آ جائے، تو پھر جو ہے نا اس کی نماز کر سکتا ہو تو ایسا کرے، اور یہ ایسا کر سکتا تھا اور نہ کرے تو پھر جو ہے اس کی بھی نماز صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کر سکتا، نہ تو یہ چند قدم آگے بڑھ کے فاصلہ جو ہے نا وہ جتنا ہونا چاہیے وہ بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے، اور یا یہ ہے کہ اسی نماز کے دوران ان دونوں کے درمیان میں کوئی پردہ مثلا اگر حائل کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور تو وہ کرے، اور اگر امکان کے باوجود نہ کرے تو پھر ایسی صورت میں وہ جس نے پہلے تکبیرۃ احرام کی ہے اس کی بھی جو ہے نا وہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ یہ جو آخری مسئلہ ہے وہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے، اس کے بارے میں جو وہ توجہ کرنی چاہیے۔ یعنی قانون یہ ہے کہ مرد عورت دونوں جو ہے نا وہ یا تو الگ الگ پڑھیں، ایک پہلے پڑھے ایک بعد میں پڑھے، یا خاتون اگر آگے ہے اور مرد پیچھے ہے جو ہے نا وہ تو پھر اس میں جو ہے وہ فاصلہ ہونا چاہیے، یا ایک دوسرے کے برابر میں ہے تو بھی فاصلہ ہونا چاہیے، اور اگر مرد آگے ہے تو وہ فاصلہ اتنا ہونا چاہیے کہ جہاں مرد کے گھٹنے ہوتے ہیں وہاں خاتون کے جو ہے نا سجدہ کی جگہ ہونی چاہیے، اور اگر اتنا فاصلہ نہیں ہے آگے پیچھے اور دائیں بائیں میں اور دونوں ایک ساتھ تکبیرۃ احرام شروع کرتے ہیں تو دونوں کی نماز باطل ہے۔ اگر ایک تکبیرۃ احرام پہلے پڑھے اور دوسرا وہ بعد میں پڑھے، اور یہ بیچ میں کوئی پردہ بھی حائل نہیں کر سکتا، یا مثلا قبلہ سے جو ہے نا وہ منہ پھیرے بغیر اور ذکر کو روک کے یہ فاصلہ بھی جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا، تو پھر اس کی نماز صحیح ہے۔ اور اگر کر سکتا ہے اور اس کے باوجود نہ کرے، یا خاتون کے لیے یہ ممکن تھا اور نہ کرے، پھر جس نے پہلے تکبیرۃ احرام کی ہے اس کی بھی نماز جو ہے نا وہ باطل ہو جاتی ہے۔